بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شدید زکام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کام تو کرنا ہے، اور شدید زکام کی صورتحال یہ ہے کہ آج ایک یوتھر بھائی کا فون آیا، تو میں نے تیمارداری کے لیے تو میں نے انہیں ویسے پوچھ لیا، میں نے کہا یار یہ آپ لوگوں نے کیا چول ماری ہے؟ کیا مطلب؟ یہ مذاکرات کرنے گئے تھے اور 2 جنوری کی تاریخ لے کے آ گئے ہو، 10 دن کی تاریخ ڈلوا کے، کہتا ابھی ہم نے ایک آدھ اور تاریخ ڈلوانی ہے۔ تو میں نے کہا ایک آدھ اور تاریخ ڈلوا کے آپ کو تو بہت ایمرجنسی ہونی چاہیے، کپتان اندر باکے مار رہا ہے، بانگے دے رہا ہے بلکہ، اور یوتھر جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کو چھڑوانے کے لیے آپ مذاکرات میں بیٹھے ہو نا؟ کہتے ہیں آپ کو ہماری سیاست کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے کہا جی فرمائیے، ہم بھی تھوڑا سا سمجھیں آپ کی سیاست۔ تو فرمانے لگے کہ جناب دیکھو یہ ہم نے ٹائم گزارنا ہے 20 جنوری تک، 20 جنوری تک ٹائم گزارنا ہے، تو پھر کیا ہونا ہے؟ کہتے پھر ٹرمپ نے آ جانا، اور ٹرمپ تو آپ کو پتہ ہے نا؟ میں نے کہا ہاں وہ تو انڈر ویئر فرینڈ ہے نا عمران احمد خان نیازی کا، تو آتے ہی ٹرمپ آئیں گی، الپ اٹھائیں گی، فون پروائیں گی، اور عمران خان کو جیل سے باہر لائیں گی اور وزیر اعظم بنائیں گی۔ ناراض ہو گیا۔ کہنا دادا ایک تو تو نا کوئی موقع جان نہیں دینا، جس سے بھی ہونا ہے ہوتے ہی چھری پھیر دینا۔ میں کہا نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے تو یہ کہا ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے یہی امیدیں وابستہ ہے نا آپ کو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، وہ ٹرمپ آئیں گے نا تو پھر گورنمنٹ کے اوپر پریشر بڑھ جائے گا، اور گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں کر پائے گی ہمیں یہ وہ سارا کچھ۔ میں نے کہا اگر گورنمنٹ نہیں کر پائے گی تو اگر گورنمنٹ کے اوپر پریشر پڑے گا تو گورنمنٹ نے تو آپ دیکھ لیا کہ کیسا پریشر لیا ہے، کیا کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ دفتر خارجہ نے ان کے سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا جی ہم کسی بیرونی ملک کو اپنے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کی اجازت نہیں دے سکتے، اور کابینہ کا اجلاس بلا لیا چاچو نے، اور کابینہ کے اجلاس کے بعد جو سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان اپنے ایٹمی پروگرام کے اوپر کوئی بھی بیرونی مداخلت قبول نہیں کرے گی۔ کہتا یہ تو میزائل تھا، ایٹمی پروگرام کتوں آ گئے ہیں؟ میں نے کہا کہ میرے بچے یہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ اس پرسپیکٹو میں لگائی گئی ہیں نا کہ جناب اس میزائل سسٹم سے پاکستان کا بم ڈیلیوری کا جو نظام ہے وہ بہت زیادہ مؤثر ہو جائے گا۔ پابندیاں یہی کہہ کے لگائی گئی ہیں نا، یا اس کی پرناؤنسمنٹ کی گئی ہے امریکہ کی طرف سے، جو میزائلوں کے پرزہ جات فراہم کرنے والی کمپنیوں پہ الزام لگا کے جو ان پہ پابندیاں لگائی گئی ہیں، اس سے تو یہی ہوگا۔ اس کا الٹیمیٹ ٹارگٹ تو یہی ہے نا کہ پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کیا جائے، اور میں نے کہا کہ آپ کے جو مہاتما ہیں وہ بھی اسی ایجنڈے کے ساتھ اقتدار میں لائے گئے تھے، اس لیے یہ جو 20 جنوری والی خوشی ہے یہ تو آپ فی الحال کر دیجیے ابینڈن۔ ایسا تو نہیں ہونے والا کہ 20 جنوری کو وہ آئیں گے اور وہ آتے ہی حکم فرمائیں گے، اور وہ کتنی کی اہمیت ہوتی ہے وہ تو خیر اس کے اوپر تو بہت بحث ہو چکی ہے۔ اور جس طرح پیسے تندور کے اندر جس طرح کوئی ڈالر ساڑ رہا ہوتا ہے، تندور اگر آپ نے دیکھا تو اس میں ڈالر ڈالتے جائیں، بالکل اسی طرح کے ڈالر ساڑ کے آپ اپنی لابنگ کے تندور کے اندر یہ سارا کچھ کر رہے ہو، حاصل وصول اس کا کچھ نہیں ہونا۔ ماسوائے سوشل میڈیا کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے اوئے اوئے ہو جائے گی، ہاں 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 واہ 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 ہو جائے گی، اور کچھ نہیں ہونا۔ اور حکومت پاکستان کو بھی کوئی سمجھائے کہ جناب سوشل میڈیا کے اوپر کا پریشر لینے سے پہلے کم از کم یہ تو چیک کر لیا کرو بھائی کہ یہ سوشل میڈیا کا پریشر اصلی ہے یا آرٹیفیشلی جنریٹ کرتا ہے۔ یہ کوئی افضل وڑائچ صاحب ہیں جی، جنہوں نے اوپر لکھا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور نیچے لکھا ہوا ہے افضل وڑائچ، جو اصل نام نیچے لکھا ہوتا ہے نا ٹویٹر کے اوپر وہ بڑا نام لکھا ہوتا ہے جو آپ نام ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں، تو افضل وڑائچ صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ بن کے ڈونلڈ ٹرمپ کی اور عمران احمد خان نیازی کی اور اپنی اور عمران احمد خان نیازی کی اور ساتھ میں جو اس کی مسز ہے اس کی تصویر ڈسپلے کر دی،
اور اس تصویر کا بتانا یہ مقصود ہے کہ ٹرمپ کے کتنے اچھے تعلقات ہیں جناب عمران احمد خان نے اس نے کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی فیک آئی ڈی کے ذریعے افضال وڑائی صاحب نے کی ہے. یہ پتا ٹرمپ کوئی وڑائچ بھی ہویا ہوئے یا وڑائچاں کوئی ٹرمپ بھی ہویا ہوئے سانو کی پتا ٹھیک ہے نا, لیکن انہوں نے کر دیا اس طرح کی جعلی باتیں کر. اچھا جو لوگ جو ہیں اس میں دو طرح کی کیٹیگری, ریسیونگ اینڈ کے اوپر دو طرح کی کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں. ریسیونگ اینڈ کے اوپر اگر تو ایک بد دیانت اور بد نیت اور گھٹیا قسم کا یوتھیا ہے, جیسے کہ پاکستان کے یو کے ایمبیسی کے اندر اس وقت وہ جو پہلے ترجمان رہا ہے دفتر خارجہ کا, وہ آج کل سفیر لگا ہوا ہے نا, تو اگر تو اس طرح کی گندی نسل بیٹھی ہوئی ہے تو وہ فوری طور پہ کہتا حکومت کو ہو ڈال دے, ٹھیک ہے, جس طرح پچھلے دنوں پی ٹی وی میں ڈالی گئی تھی اس طرح وہ وہاں پہ بیٹھ کے ڈال دے گا, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی سینسیبل بندہ ہوگا وہ کہے گا اچھا یہ کہاں سے آیا ہے یار, ذرا اس کو دیکھے تو صحیح, ڈونلڈ ٹرمپ نے نہیں کیتا ہے پائے نے وڑائچ نہیں کیتا ہے, افضل وڑائچ رہا ہے تو ادھا سے پتہ کراؤ کہ آئی ڈی آپریٹ کہاں سے ہو رہی ہے. وہ یہ آرڈر کر کے تو فائل کو سائڈ پہ رکھ دے گا جو بھی اس کے پاس بھیجی جائے گی. تو یہ ہے اس وقت کی صورتحال. مجھے نہیں لگتا حکومت نے جس طرح دو ٹوک الفاظ کے اندر آنے والا یورپین یونین سے بھی اور ادھر سے بھی آنے والا پریشر جو ہے, بھائی آپ کے ہاں یلو جیکٹس والے فرانس کے اندر ہوئے ہیں مظاہرے, یورپین یونین کا مرکز تو وہی ہے نا, کیا کیا انہوں نے رگڑ کے رکھ دیا, ٹھیک ہے نا, اور دن رات عدالتیں چلا کے انہوں نے مظاہرین کا کچومر بنا دیا, تو نیا ہے ان کو, ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جس قانون کے تحت یورپین یونین ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہم ان قیدیوں کو ان کے بنیادی حق اور آزادانہ ٹرائل کا حق نہیں دے رہے عدالتی کارروائی کا, اس میں یہ بھی ایک کلوز ہے کہ تاہم اگر قومی سلامتی کے اوپر حملہ آور لوگ ہوں تو ان کے ساتھ بغیر ٹرائل کے بھی نپٹا جا سکتا ہے, یعنی انہیں عدالت میں پیش کیے بغیر پولیس افسر بھی 2-3 سال کے لیے جیل میں تو ہو سکتا ہے. یہ یورپین یونین کا قانون کہتا ہے. تو ہمارے دفتر خارجہ نے وہ قانون ان کو پڑھ کے سنا دیا ہے. میرا خیال تسلی ہو گئی ہوگی. جہاں تک امریکہ کی تشویش کی بات ہے تو امریکہ کی جو تشویش ہے اس کو پاکستان کی کابینہ نے اجلاس کر کے اپنے دفتر خارجہ کے ترجمان کے ذریعے بھی اور پرائم منسٹر کے ذریعے بھی اس کا بھی شافی اور مؤثر جواب دے دیا. اب یہ جو اوہو ہوتے ہیں نا, تو مجھے اوہو پہ یاد آ گیا, میرا خیال میں 6 یا 7ویں جماعت میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا, اور 8ویں جماعت میں میرا ایک بہت پیارا دوست ہوتا تھا امداد حسین. امداد اب بھی حیات ہے ماشاءاللہ, صحت مند ہے, میرے سے تو اچھی صحت ہے اس کی اور میرے سے پورے بال ہیں اس کے. تو ہمارا ایک تیسرا ڈیسک فیلو ہوتا تھا صابر, اور صابر کو حبل بھی کہتے تھے, ٹھیک ہے. وہ کوئی لفظ پنجابی کا وہ ادا نہیں کر پایا تھا نا, وہ اس کی چھیڑ بن گئی ساری عمر کے لیے. تو میں نے اور امداد نے اکٹھے گھر جانا, اکٹھے گھر سے آنا, اسکول میں ڈیسک پہ بیٹھنا, درمیان میں ابل بیٹھا ہوتا تھا. تو ابل نے نا ایک دن نا ہم دونوں کی کرا دی لڑائی. اس نے میری بات میں نے ایک بات کہی تو اس نے کہا اوئی کی ہو گیا, اوئی. اس کے جواب میں امداد نے بھی جذباتی ہو کے بات کہہ دی, میں نے بھی کہہ دی, اس نے بھی کہی, لڑائی ہو, مطلب فزیکل نہیں ہوئی, وربلی ہوئی, ٹھیک ہے. ہم ایک دوسرے سے ناراض ہو. اب وہ اب ظاہر ہے ہمارا دونوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا. تو وہ اب جب والدین تک یہ خبر پہنچائی اس نے حبل لے کے ان دونوں نے ایک دوسرے میں اے گالاں کڑی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ظفر صاحب ہوتے تھے, بابا ظفر ان کو کہتے تھے, امداد کے بڑے بھائی تھے, بہت ہو گئے. انہوں نے ہم دونوں کو طلب کیا, طلب کر کے کیا, انہوں نے داستان سنی, پہلے میری کہانی سنی, پھر امداد کی, امدادو کی کہانی سنی, کاکو کی, اور اس کے بعد انہوں نے فتویٰ جاری فرمایا کہ تم دونوں میں سے اب کوئی حبل سے ملانا تو میں چپیڑے مار مار کے تمہارے 1-2 کانوں میں سر کر دوں گا. میں نے سمجھ لیا یہ 2 کانوں سیر کرنا جی, ٹھیک ہے. اچھا جڑا ہے نا پی ٹی آئی دے کول حبل ہے انہوں کے پاس نا, جو ہر بات کے اوپر ویکھو کی کہہ دیتا ہے تانوں, تینوں کی کہہ دیتا ہے, حبل ہے نا. دراصل اس حبل سے سنبھلنے کی ضرورت ہے
جو کہ اس وقت سوشل میڈیا کی شکل کے اندر جو تھا وہ جو ہے وہ یوتھروں کے ہتھے چڑھا ہوا ہے. اور ہبل جو تھا وہ رمج کے نلائق تھا. وہ ہر ٹیسٹ میں کلاس کا ٹیسٹ ہو یا مطلب کہ لوکل ٹیسٹ ہو یا اینول یا ششمائی جو ٹیسٹ ہوتے تھے وہ ہوں، اس میں یا وہ امداد کی نقل کیا کرتا تھا یا میری نقل کیا کرتا تھا. رج کے نلائق تھا. ٹھیک ہے، ہم نے چاول شاول کھانے جانا نا باہر چھٹی کے اندر، تو وہ ہم میں سے دونوں کسی ایک کے ساتھ نہ شریک ہو جاتا. اس نے بس چمچ پکڑنی ہوتی تھی، ریڑی سے چاول لیتے تھے تو اس نے چمچ پکڑ کے تو یا آدھی میرے ساتھ شریک ہونا آدھے اس کے ساتھ شریک ہونا. اے حبل دے تے قابو پان بھی لوڑے پائے. اس زکام کی صورتحال میں یہی کافی سمجھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.